الرحیم 17 نمبر صفحہ جی 17 نمبر سورۃ الممتحنہ۔ امتحن یمتحن سے ممتحنہ کا معنی ہوتا ہے امتحان لینا، امتحان لینے والی۔ اس میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، خاص کر عورتوں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاہدے لیتے تھے، کچھ وعدے لیتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی اور بہتان نہیں لگاؤ گی، جھوٹ گاڑ کے نہیں لاؤ گی، خیانت نہیں کرو گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گی۔ یہ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں، اس لیے اس کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا ہے۔ اس میں پھر کفار کے ساتھ دوستی اور دشمنی، عقیدہ ولا اور برا، الولا والبرا، کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور کس کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے، یہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کی ہیں۔ بہت احکام والی صورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی، نہ تم بناؤ میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو۔ یہ عدو لفظ جو ہے یہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے، تو اس لیے ترجمہ ہو گیا دشمنوں، جمع والا ترجمہ۔ عدوی، میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو تم نہ بناؤ اولیاء، دوست، تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو محبت کے، تلقون تم ڈالتے ہو، بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودۃ محبت بھیجتے ہو تم ان کی طرف، یا تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو محبت کے لیے، یہاں محذوف نکال لیں۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ جو تمہارے پاس حق آیا ہے اس کا انہوں نے کفر کر رکھا ہے۔ یخرجون الرسول وإیاکم، وہ تو نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو، اس وجہ سے، اس وجہ سے نکالتے ہیں تم کو اور رسول کو کہ تؤمنوا باللہ، تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، ربکم جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، اس کا جواب وہ پیچھے ہے، یعنی اگر تم میرے راستے میں جہاد اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان کی طرف محبت کے پیغام نہ بھیجو، یہ اس کی جزا محذوف ہے، جس پچھلا جملہ اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف خفیہ پیغام بھیجتے ہو محبت کا، وانا اعلم بما اخفیتم، اور میں جانتا ہوں بما، اس کو جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم، اور جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔
یہ جو آیت ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، اب پچھلی صورت میں یہ تھا نا کہ وہ منافقین یہودیوں کے ساتھ دوستی لگاتے تھے، پچھلی صورت کا یہی خلاصہ تھا نا ساری کا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہودیوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہو، منافقوں کو صحیح طرح اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا۔ اب اس صورت میں کچھ ایسی باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ کسی مسلمان نے مشرکین کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کی، یا کسی کے دل میں خیال تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین پر چڑھائی کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، تو اس میں ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ جو قبیلے مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہیں تو مل جائیں، جو مکے کے مشرکین کے ساتھ ملنا چاہیں تو ان کے ساتھ مل جائیں۔ تو پھر لوگ مل گئے، کوئی ادھر ملے کوئی ادھر ملے۔ ایک قبیلہ ہے بنو بکر، یہ مکے کے مشرکین کے ساتھ مل گیا، اور ایک قبیلہ ہے بنو خزاعہ، یہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ یہ تو ہوا یہ کہ بنو بکر کی اور بنو خزاعہ کی آپس میں دشمنی تھی۔ ایک رات بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، تو مکے کے جو مشرکین تھے نا، انہوں نے بھی بنو بکر کی مدد کی، اسلحہ بھی دیا، افراد بھی دیے، حتیٰ کہ وہ لوگ کعبۃ اللہ میں گھس گئے پناہ لینے کے لیے، تو انہوں نے کعبے کی حرمت کا خیال بھی نہیں کیا، ادھر بھی ان کو قتل کیا۔ تو ان کا ایک شخص پھر بچتا بچاتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آیا، کہتا اللہ کے رسول یہ دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، مکے کے لوگوں نے بھی ہمارے خلاف مدد کی ہے۔ گویا کہ وہ معاہدہ توڑ دیا جس میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی نہیں کرو گے اور 10 سال کے لیے جنگ بھی نہیں ہوگی، اور یہ ساری باتیں وہ پھر گویا کہ انہوں نے توڑ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے بھائیوں کو، صحابہ کو یہ بات کہی کہ اب خفیہ طریقے سے کسی کو پتہ نہ چلے، بس جنگ کی تیاری شروع کر دو، اپنے گھوڑوں کو ذرا خوراک اچھی دینا شروع کر دو، اور اسلحے کوئی سیدھے کر لو، کوئی تیروں کی تلواروں کی نوکیں تیز کرنی تو وہ تیز کر لو، کوئی خریدنا ہے اسلحہ تو وہ خرید لو، لیکن پتہ نہ چلے کسی کو کہ ہم کیا پروگرام ہے، کدھر کو جانا ہے، خفیہ رکھنا ہے سارا کچھ۔ اور یہ بھی خاص صحابہ کو بتایا، سب کو بتایا بھی نہیں، باقیوں کو بس اتنا کہہ دیا کہ تیاری کرو۔ تو ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مخلص آدمی تھے، بدر کی جنگ میں بھی شریک ہوئے تھے، پکے مسلمان تھے۔ ان کے کچھ رشتہ دار مکے میں رہتے تھے، انہوں نے سوچا کہ میں مکے والوں کو کچھ تھوڑا سا ان کے اوپر احسان کروں تاکہ اس کے بدلے میں وہ میرے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا مکے والوں کو کہ بھئی تمہارے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اپنا بندوبست کر لو۔ تو وہ خط لکھ کر ایک عورت کو دے کر بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عورت تمہارا خط لے کر نکل پڑی ہے، تو یہ اگر معاملہ خفیہ رکھنا تو پھر یہ تو ایکسپوز ہو جائے گا، تو اس کو پکڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو، زبیر رضی اللہ عنہ کو اور مقداد رضی اللہ عنہ، 3 بندوں کو یہ ٹارگٹ دے کے بھیجا کہ بھئی نکلو، خاخ نامی ایک جگہ ہے، خاخ، مکے اور مدینہ کے درمیان کسی جگہ پر ایک علاقہ ہے خاخ، روضہ خاخ، خاخ کا باغ مشہور تھا، اس جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ پکڑ کے لاؤ۔ یہ تینوں اصحاب چلے گئے، وہاں واقعی ایک عورت ملی، اس کو پکڑ لیا، کہا تیرے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمیں دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط شط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہو اور وہ ہو نہ، ایسے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے، ضرور تیرے پاس خط ہے، یہ اپنی مرضی سے خط نکال دے تو اچھی بات ہے، ورنہ ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو ہم اتار دیں گے، لیکن خط تیرے پاس ہی نکلے گا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب جان چھوٹنے والی نہیں ہے، تو اس نے پھر خط نکالا، اپنے سر کے بالوں کے اندر اس نے وہ بال اکٹھے کر کے نا جیسے جونڈا بنا لیتی ہیں عورتیں، تو اس کے اندر وہ خط چھپایا ہوا تھا، تو اس نے وہاں سے وہ نکال کر نہ پھر دیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ پھر وہ لے کر مدینے میں آ گئے۔
تو جب اس کو خط کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مکے کے فلاں 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 سردار کے نام یہ خط ہے، اور ساری تفصیل تھی کہ اس طرح تمہارے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلایا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہو گئے کہ یار یہ تو بڑا مخلص آدمی تھا، اس نے یہ کیا کر دیا؟ کہا حاطب یہ کیا کیا تو نے؟ تو فرمانے لگے اللہ کے رسول میرے متعلق جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ تو کہا جی سناؤ۔ بات یہ ہے کہ باقی سب کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، تو وہ رشتہ داری کی بنیاد پر ان کے جو وہاں کوئی بچے یا بیٹے بیٹیاں یا کوئی اور ہے نا ان کا خیال کر لیتے ہیں، تو میرا وہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو میرے اسلام لانے کی وجہ سے میرے رشتہ داروں پر بھی کچھ تھوڑی بہت سختیاں ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ کچھ تھوڑا احسان کر دوں تاکہ میرے رشتہ داروں پر نرمی ہو جائے۔ بس یہ ایک میری کمزوری ہے، ورنہ میں نہ کوئی منافق ہوں، نہ میں کوئی مرتد ہوا ہوں، اور نہ مجھے ان کے ساتھ کوئی محبت ہے، مجھے اسلام اور تمہارے ساتھ ہی محبت ہے۔ تو ادھر حضرت عمر بھی کھڑے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ انہوں نے سمجھا کہ منافق آدمی ہے، ابھی ہمارے راز جو ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایسے نہیں ہے، یہ بندہ منافق نہیں ہے، نیک آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، یہ تو بدر کی جنگ میں شریک ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ فضیلت ہے بدر والوں کی کہ بھئی انہوں نے اس وقت جنگ لڑی جب جنگ لڑنا بہت مشکل کام تھا۔ تو پھر جب یہ واقعہ ہو چکا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت، کہ اے ایمان والو تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تھوڑی سی دوستی لگانے کی کوشش کی نا، کہ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ اچھا یہاں سے بعض لوگ ایک مسئلہ نکالتے ہیں، یہ جو تکفیری لوگ ہیں نا، خارجی لوگ، مسلم حکمرانوں کے خلاف مسلح جد و جہد کرنے والے لوگ، یہ جتنی خارجی تنظیمیں ہیں ساری، وہ کسی بھی نام سے ہیں، وہ یہاں سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو صرف ایک خط لکھا، کچھ نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کی گردن اتار دوں، مطلب وہ واجب القتل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو یہ نہیں کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، بلکہ صرف اس وجہ سے رعایت دے دی کہ وہ بدری صحابی تھے، حاطب بن ابی بلتع۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ بدری نہ ہوتے تو صرف کفار کی طرف خط لکھنے کی وجہ سے وہ واجب القتل ہو چکے تھے، وہ تو صرف بدری ہونے کی وجہ سے بچے ہیں۔ لہٰذا جو حکمران مسلمانوں کے یا مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر یا جو بھی کافروں کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، ان کے قوانین نافذ کرتا ہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے، میٹنگیں کرتا ہے، وہ تو بالاولیٰ واجب القتل ہے۔ کہ حاطب نے تو صرف خط لکھا تو واجب القتل ہو گیا، تو یہ تو اس سے زیادہ کام کرتے ہیں، ان کی پالیسیاں نافذ کرتے ہیں، ان کی ڈکٹیشن پر چلتے ہیں، ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے قوانین نافذ کرتے ہیں، یہ تو بالاولیٰ واجب القتل ہو گئے۔ یہ بات یہاں سے مسئلہ نکالتے ہیں تکفیری لوگ، جبکہ بات ایسے نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں سے یہ نہیں نکلتا، یہ ذرا غور سے میری بات سننی ہے، اس لیے کہ ہو سکتا آپ کے ساتھ بھی کسی ایسے کا واسطہ پڑ جائے۔ حاطب کو صرف اس لیے نہیں معاف کیا گیا کہ وہ بدری تھے، ورنہ اگر بدری ہونے کی وجہ سے حد نافذ کرنا چھوڑ دی جاتی تو پھر وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصطح بن اساسہ اور ایک اور شخص تھے، ایک خاتون تھی، جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب بہتان لگا تو اس بہتان میں یہ بھی شریک ہو گئے۔ وہ بہتان تو منافقوں نے لگایا تھا نا، لیکن یہ بھی وہی بات کہنا شروع ہو گئے جو منافقوں نے کہنا شروع کر دی تھی۔ گویا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کے بھی تبصرے وہی تھے جو منافقوں کے تھے۔
تو ایک مسلمان خاتون پر تہمت لگانے کی سزا کتنی ہے بھلا؟ کیوں جی بتاؤ ہاں کتنی ہے؟ 80 کوڑے۔ ایک مسلم خاتون پر زنا کی بہتان بازی کرنے کی کتنی سزا ہے؟ 80 کوڑے۔ اب جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی آیتیں نازل کیں کہ عائشہ ایسی خاتون نہیں ہے جیسی تم اس کے متعلق باتیں کر رہے ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو بھی اور مستح کو بھی بہتان کے کوڑے لگائے، وہ جو حد تھی وہ نافذ کی۔ اب یہ بدری لوگ ہیں، مستح بھی بدری ہیں، حسان بھی بدری ہیں۔ اگر صرف بدری ہونے کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں نا صرف بدری ہونے کی وجہ سے حاطب بچ گئے ہیں ورنہ اس پر حد نافذ ہو جانی تھی، اگر صرف بدری ہونے کی وجہ سے بچتے تو پھر حسان بھی بچتے، پھر مستح بھی بچتے۔ اس کا مطلب ہے کہ حاطب کو جو چھوڑا گیا ہے وہ بدری ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑا گیا، وہ تو الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت بیان کی ہے کہ عمر تم اس کو منافق کہہ رہے ہو، یہ منافق نہیں ہے، یہ تو بدر میں شریک ہوا تھا۔ وہ منافق کی نفی کرنے کے لیے بات کہی تھی، حد اس لیے نہیں لگی کہ اس کو تعویل دی گئی ہے، اس کو گنجائش دی گئی ہے کہ یار اس کی مجبوری ہے، اس نے کوئی کفر کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا، یا اس نے مرتد ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا، یا اس نے اسلام سے نفرت کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا، یہ اس کی بیچارے کی مجبوری ہے، اس کے پیچھے بیوی بچے ہیں مکے میں، آخر بیوی بچوں کی محبت تو ہوتی ہے نا، وہ محبت وقتی طور پر غالب آ گئی اور اس محبت سے مجبور ہو کر اس نے یہ کام کیا ہے۔ اس مجبوری کا مارجن ملا ہے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہاں ہم بھی مجبوری کا مارجن دیتے ہیں، کسی مسلم حکمران کی تکفیر نہیں کرتے، کسی مسلم حکمران کو کفار کے ساتھ دوستی کی وجہ سے واجب القتل نہیں کہتے، ہم بھی ان کو مختلف مارجن دیتے ہیں کہ اس کی فلاں مجبوری ہو سکتی ہے، اس کے اوپر پریشر ہو سکتا ہے، اس کو لالچ ہو سکتا ہے، پریشر بھی ہوتا ہے اور لالچ بھی ہوتا ہے۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ فسق ہے، نافرمانی ہے، غلط کام کرتا ہے، ایسا اس کو کرنا نہیں چاہیے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، مسلم حکمران اس کو ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے، کیوں دوستی لگاتا ہے، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کی وجہ سے واجب القتل کر دیں، کہہ دیں، یہ بات اس حدیث سے کم از کم ثابت نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ تم بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست، تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور تحقیق بات یہ ہے کہ تم ان کو محبت کا پیغام بھیجتے ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے اس کا تو انہوں نے کفر کیا ہوا ہے، تمہارے اسلام کو، تمہارے رسول کو، تمہارے قرآن کو تو وہ مانتے کوئی نہیں ہے۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو بھی اور تم کو بھی، نکالا تو ایک مرتبہ ہی ہے انہوں نے، تو یہاں یخرجون کا مطلب ہے بار بار نکالتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مت سمجھو کہ ایک مرتبہ نکال دیا ہے اب دوبارہ کبھی گئے تو دوبارہ نہیں نکالیں گے، کبھی بھی ان کو موقع ملا تو ان کے عزائم آج بھی وہی ہیں، ان کو بار بار بھی تمہیں مکے سے نکالنا پڑا تو انہوں نے نکالنا ہے، یہ ان کے پروگرام ہیں۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو بھی اور تم کو بھی، ان، اس وجہ سے تمہارا جرم کیا ہے، تؤمنوا باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، جیسے وہ سورہ بروج میں ہے نا، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ان سے انتقام محض اس لیے لیتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو دیکھو تمہارا ان کے ساتھ کوئی کاروبار کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی حکومت و ملک کا جھگڑا نہیں ہے، تمہارا ان کے ساتھ صرف اور صرف جھگڑا یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، تو وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو جتنی مرضی محبتوں کے پیغام بھیج دو وہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ ہے تمہارا جرم کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو جو تمہارا رب ہے،
ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، یعنی میرے لیے تم نے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، گھر بار کو چھوڑا ہے، تو پھر میرے اوپر چھوڑ دو، پھر کیوں ان کی اتنی فکر کر رہے ہو کہ ان کی فکر میں آ کر کافروں کو محبت کے خط بھیج رہے ہو؟ یہ تو پھر بات صحیح نہیں ہے کہ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ایسا نہ کرو۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو خفیہ طور پر، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تم چھپ کر کام کرتے ہو مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ خاموش ہو جو بھائی بچے۔ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم اعلان کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، یہ یفعلہ سے مراد ہے یہ کافروں کے ساتھ دوستی لگانے والا کام یا محبت پر پیغام بھیجنے والا کام۔ اچھا آج کل بھی ہوتا ہے، مطلب ہندوستان میں مودی جیت گیا تو ہمارے حکمران ان کو مبارکباد بھیج رہے ہیں، جی مبارک ہو جی آپ وزیر اعظم بن گئے۔ وہ ٹرمپ کو مبارکبادیں جا رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی کو جا رہی ہوتی ہیں، کبھی غلط بات ہے۔ یہ کافر لوگ ہیں، مشرک ہیں، پلید لوگ ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ایک مسلم حکمران یا مسلمانوں کا کوئی بڑا لیڈر ان کو خط لکھتا پھرے محبت کے اور کہے جی ہم آپ کی اس وزیر اعظم بننے سے بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، آپ کو مبارک ہو جی۔ ایسے ان کے پروگراموں کو سیلیبریٹ کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے نا خوشیاں تقسیم کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اس سے منع کیا۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔